اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے انسان کو تعلیم کی صلاحیت سے سرفرازی عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو معلم ہونے کی حیثیت میں انسانیت کی تعلیم کے لیے منتخب کیے گئے۔ اما بعد، تمام تر صاحبان ایمان دنیا بھر کے رہنے والوں کی خدمت میں ایک ایسا پیغام جسے قرآن مجید فرقان حمید نے پہلی وحی کے طور پر پیش کیا، سورہ مبارکہ علق کی پہلی آیت میں حکم پروردگار اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا ہے۔ بہت زیادہ اہمیت تعلیم کے اعتبار سے ایسے مدارس کی کہ جہاں پر فرشی نظام کے طور پر فزیکلی اٹینڈنس کے عنوان میں خدمات انجام دی جا رہی ہیں، ایسے تمام مدارس کے جو آل محمد کی تعلیمات کو پھیلانے کی ذمہ داری انجام دے رہے، ان کی تمام تر خدمات پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ لیکن موجودہ حالات کے اعتبار سے جہاں مشکلات بڑھیں، وہاں ایسے مدارس کے لیے ایک آسانی اور فراہم ہو گئی، یعنی کہ فرشی نظام سے نکل کر اب عرشی نظام کے طور پر اس سے آپ کا یہ آن لائن مدارس کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں آسانی یہ ہو گئی کہ پہلے صرف شہر کے وہ طلباء اور طالبات کہ جن کا فزیکلی پہنچنا ممکن تھا وہ استفادہ کیا کرتے تھے، اور اب دنیا بھر سے تمام وہ تشنگان علم بھی استفادہ کر سکیں، تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے تاکہ روز قیامت ہمارا اور آپ کا شمار طالب علموں میں کیا جا سکے۔ ان مدارس میں ایک ممتاز حیثیت مدرسۃ القائم، بڑی خدمات اس مدرسے کی، علماء کرام اور خطباء اعظام کے دروس سے روشناس کرائے جانے کا سلسلہ میں تمام تر صاحبان ایمان کی خدمت میں تمام تر مومنین اور مومنات کی خدمت میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو خانہ کعبہ کی عمارت کو مکمل کرنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ میرے گھر کی زیارت کے لیے، میرے گھر کی عبادت کے لیے لوگوں کو آواز دیجیے۔ اس وقت میں فزیکلی
تو کوئی سامنے موجود نہیں تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے سامعین میں قرار پائے. تو آپ نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، مالک میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ یہاں تو صرف اور صرف علاقہ صحرائی اور چاروں طرف پہاڑ موجود ہیں. پروردگار نے اپنے خلیل کو جواب دیا، یا ابراہیم علیک الاذان و علینا البلاغ. ابراہیم آپ کی ذمہ داری ہے حج کا اعلان کرنا، اور ہماری ذمہ داری ہے اس اعلان کو پہنچا دینا. تو علینا البلاغ، بلاغ کی ذمہ داری خداوند عالم کی. اور ایک سلسلہ قائم ہو رہا کہ دنیا بھر میں اب اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے مدرسۃ القائم کے ذریعے سے حصول علم اور باقاعدہ طالب علم بننے کی ایک ایسی دعوت کہ جتنا بھی استفادہ کیا جائے اتنا زیادہ مناسب تر. تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کونوا عالما او متعلما او محبا لہما. یا تو عالم بن جائیے یا طالب علم بن جائیے، یا ان دونوں سے محبت کرنے والے ہو جائیے. اس اعتبار سے کہ بہرحال لفظ قائم کی اہمیت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر اذان حج کہی اسے مقام کہا جاتا ہے، اور مقام اور قیام کا مادہ ایک ہی مصدر سے. تو آئیے اس لفظ قائم سے تمام تر پیغام آل محمد کو قیام دینے کے لیے آگے بڑھیے، حصول علم کے لیے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت کے لیے، ظہور امام کی تیاریوں کے لیے، تاکہ روز قیامت ہمارا اور آپ کا شمار، اور اس سے پہلے زمانے ظہور میں ہمارا اور آپ کا شمار علوم آل محمد کے طلبگاروں میں اور دینی طالب علموں میں کیا جا سکے. پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پروردگار تمام تر مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائے، اور تمام تر مدارس دینیہ بالخصوص مدرسۃ القائم کی تمام تر خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.